سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ہماری جو ہے آنکھوں کا سرما سنیے، لیکن جو صحابہ ہیں دوران تکلم، آپ منافقوں کو اگر صحابہ کہیں گے تو پھر یہ جو ہے قرآن کے خلاف آپ بات کریں گے، اس لیے میں پھر آپ سے بات نہیں کروں گا۔ دوران تکلم کسی بھی صحابی یا کسی بھی شخص پر سب و شتم نہیں کریں گے۔ اگر کہیں گے تو ادب کا لحاظ کر کے کچھ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی پہلی بات بتا دوں، ہاں اوکے میں پہلی بات بتا دوں آپ کو، بتاؤ میں شروعات کر دوں۔ بولو۔ اگر آپ معاویہ کو صحابی مانتے ہیں تو پھر آپ سے بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ معاویہ خلافت راستہ کا باغی ہے، معاویہ اہل بیت السلام کو سب کو ختم کروانے والا ہے۔ معاویہ پوری بات تو سن لو پہلے، پوری بات سن لو پہلے پھر آپ بات کرنا۔ معاویہ کو اگر آپ صحابی مانتے ہیں اور معاویہ کو آپ بولیں گے یہ صحابی ہے تو وہ جو ہے معاویہ خلافت راستہ کا باغی، اور جو خلافت راستہ کا باغی ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معاویہ وہ شخص ہے جس نے جو ہے مولا کائنات اور آل رسول پر جو ہے ممبروں سے تولہ کروایا، گالی گلو سب و ستم کروائی، یہ سب ہم نے پڑھا ہے، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سب لکھا ہے، میں خود پڑھ چکا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ معاویہ وہ شخص ہے جس نے جو ہے جس کے لیے حضرت نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے فرمایا اپنی کتاب سیار الاولیاء میں کہ معاویہ نے ہی مولا علی کے قاتل کو بھیجا، اور یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے یہ معاویہ کا بھیجا ہوا کارندہ تھا۔ سیار الاولیاء میں صاف صاف اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اور اتنی تحقیق کرنے کے بعد میں ایسے منافق کو صحابی نہیں مان سکتا جو صحابی ہے ہی نہیں۔ اب آپ لوگ اس کو صحابی کہیں گے تو پھر وہ آپ لوگ جانیں، اور میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا حاصل معاویہ کے ساتھ ہی ہو، معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ، میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ ہو گئی آپ کی بات؟ یہ بتائیے۔ ہاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں حضرت معاویہ کو صحابی مانتا ہوں اور وہ قطعی یقینی طور پر صحابی ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ میرا حشر اللہ رب العزت حضرت میرے معاویہ کے ساتھ ہی فرمائے، ان کے ساتھ ہی آپ کا حق معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر یا رب العالمین، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ منظر دکھائے قیامت کا کہ جب آپ کا حق معاویہ کے ساتھ ہو رہا ہو۔ سنا ہے ویسے ہی آپ بھی میری بات کو خاموشی سے سنیں، پھر آپ کچھ بولیں۔ بول رہا ہوں نا، میں آپ کی دعا میں شامل ہو رہا ہوں۔ ہاں بس آپ نے پھر کہا کہ اتنی ساری تحقیق کے بعد میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے یہ، تو میں کسی ایسے کو صحابی نہیں مان سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اہل سنت کا، آپ اہل سنت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ شیعہ یا رافضی کو مراد کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اسی کو تو سنی بولتے ہیں۔ نبی پاک کی دشمنوں کی سنتوں پر عمل کرے وہ سنی ہوا، وہ تو نازی اور رافضی ہوا، وہ خارجی ہوا۔ آپ نے جو اہل سنت کہا ہے اس سے آپ شیعہ یا رافضی مراد لے رہے ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں ہوں، میں ہی اصلی سنی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا سنی ہوں۔ سنت والجماعت یہ لفظ ہر فرقہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ہو، لیکن سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، چاہے سنتوں پر عمل نہیں کرتا، ہو، دیوبندی ہو، خارجی ہو یا بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، ہر فرقہ اپنے لیے اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو آپ یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے اہل سنت والجماعت، اس سے آپ رافضی یا شیعہ کچھ مراد نہیں لے رہے ہیں نا؟ ارے اس سے شیعہ اور رافضی والی بات ہی کیا ہوئی بھیا؟ سننا ہی وہ ہوگا جو نبی پاک اور اہل بیت پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، وہی تو سننی ہوا۔ میں نے ابھی کہا نا کہ ہر فرقہ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے میں مزید وضاحت کر رہا ہوں۔ نہیں، میں کسی فرقے کا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی پاک کا امتی ہوں، اہل بیت پاک علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں، ان کی مودت کرنے والا، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور مسلمان ہوں جیسا کہ اللہ نے مجھے نام قرآن میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے آگے۔ اب آپ نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو آپ یہ بتائیے کن کتابوں میں ایسا اس طرح پڑھا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور جو آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے کسی مرید کا حوالہ دیا ہے نا، ان کے خلیفہ وہ بھی جو ہے سادات ہیں، ہاں ان کے خلیفہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے، کن کتابوں میں پڑھا؟ آپ حوالہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، دیجیے۔
میں تو یہ بھی درر منصور میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ معاویہ کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے غلط نماز پڑھائی تو صحابی رسول نے اس کو ٹوکا اور کہا اے معاویہ تجھے اس طرح سے نماز جو ہے تم نے پڑھائی ہے، کیا تجھے جو ہے نماز پڑھانا نہیں آتی؟ حوالہ بھیجیے، درر منصور حوالہ بھیجیے نا. ابھی دیکھتے ہیں کیا طبیعت صحیح ہے. بھیجیے حوالہ. ہلو جی، حوالہ بھیجیے. یہ ہے کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے 39 نمبر صفحہ نمبر 39 ہے. ہاں صفحہ نمبر آپ بھیج دیجیے. صفحہ نمبر 39. کتاب کا نام جو ہے تفسیر در منصور، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں اہل سنت کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ معاویہ کو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی تھی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے معاویہ تو نے نماز سے بھی چوری کی ہے. یہ تفسیر در منصور کی کون سی جلد ہے؟ جلد نمبر بتائیں. جلد نمبر بتائیے در منصور کی. در منصور کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور صفحہ نمبر اس کا ہے، صفحہ نمبر ہے 39، اور 39 صفحہ نمبر پر در منصور کی کس حصے میں، کس جلد میں ہے؟ در منصور صرف ایک جلد میں نہیں ہے. ہاں، اس کی کئی جلدیں ہیں. یہ جو ہے کتاب جو ہے الفتح، ٹھیک ہے نا، اور تفسیر در منصور، اور جلد نمبر اول، پہلی جلد ہے. جلد نمبر اول پہلی جلد ہے. اس جلد میں جو ہے اہل سنت کے امام حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان کو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی تھی. صحابہ کرام نے جب اس کو نماز پڑھنے دیا تھا، اس کے پیچھے جب نماز پڑھی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے معاویہ تو نے نماز سے بھی چوری کی ہے. اب آپ اس کو جو ہے پڑھ لیجئے. جلد نمبر بتا دیا میں نے، پہلی جلد ہے تفسیر در منصور، صفحہ نمبر 39، لکھنے والے اہل سنت کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر جس شخص کو نماز نہ پڑھنی آتی ہو اور اہل سنت مطبوعہ کیا ہے کتاب کا؟ کیا ہوتا ہے یہ مطبوعہ کیا ہے کتاب؟ بتا تو دیا میں نے سب آپ کو. اب کیا چاہتے بھائی، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کتاب پڑھنے کے لیے وہ بتا دیا. کہاں سے چھپی ہے کتاب؟ کیونکہ میرے پاس در منصور ہے، اس میں صفحہ نمبر 39 پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. صفحہ نمبر 39 کے متعلق بات ہو رہی ہے. صفحہ نمبر 39 پر سورہ فاتحہ کے متعلق بات ہو رہی ہے. آپ نے جو کہا متعلق یا اس سے ملتا جلتا، اس میں صفحہ نمبر 39 پر کوئی لفظ نہیں ہے. دیکھیے میرے سامنے ہے، یہ میرے سامنے ہے تفسیر در منصور جلد نمبر اول صفحہ نمبر 39. اب اس کے بعد آپ کے پاس اگر یہ جو ہے کتاب ہے اور آپ بول رہے ہیں یہ اس میں نہیں ہے، تو یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں آپ کو بھیجوں کتاب، بھیجوں آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر بھیجوں جو میرے پاس ہے؟ ہاں جلد نمبر اول کا بھیجیے، میں بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ عبداللہ بھائی بھیجیے ان کو. بھیجیے، میں بھی بھیج رہا ہوں. ہاں بھیجیے.
اور آپ بھی جو ہے اس کتاب کو جو ہے یہ کہاں سے چھپی ہے کہاں سے نہیں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بات کا معاملہ ہے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس میں صفحہ نمبر 39 پہ کیا لکھا ہے اور جلد نمبر 1 میں. ہاں ہاں دیجیے ان کو. کہاں پہ چھپی ہے معنی رکھتا ہے، اس میں لکھا کیا ہے یہ معنی رکھتا ہے. عبداللہ بھائی میں نے آپ کو بھیجا. عالم بھائی آپ ہیں کیا؟ جی جی ہے نا. ہاں عبدال بھائی نے بھیج دیا ہمارے پاس. ہاں اب آپ بھیجیے. میں بھیجتا ہوں، ایک منٹ میں بھی آپ ہی کے نمبر پہ بھیجتا ہوں. دیکھیے آپ کے پاس بھی آ گئی ہوگی، میں نے بھیج دی ہے، اور جو آپ نے بھیجی ہے میں اس کو ابھی پڑھ رہا ہوں اس میں کیا ہے کون سی ہے. مجھے بھیجیں عبداللہ بھائی. بھیا ہاں یہ کیا نام ہے ان کا عالم صاحب کا جن سے ہماری بات ہو رہی ہے؟ محمد ضیاء الدین خان. جی محمد ضیاء الدین. محمد ضیاء الدین صاحب، ہاں آپ نے ہم کو جو اسکرین شاٹ بھیجا ہے اس میں جو ہے جو اس کا اسکرین شاٹ ہے جس پیج کا اس میں 39 تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر، لیکن اس میں در منصور نہیں لکھا ہے کتاب کا نام، اور نہ ہی اس میں جو ہے کون سی جلد ہے یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. لیکن میں نے جو آپ کو بھیجی ہے اس میں صفحہ نمبر اور کتاب کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جلد نمبر وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے کیونکہ آپ نے اصل در منصور میرے پاس نہیں بھیجی ہے، میں نے آپ کو اصل در آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے جو اسکرین شاٹ بھیجا ہے اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ اس میں سے جو ہے تفسیر در منصور لکھا ہوا ہے، جلد نمبر اول لکھا ہوا ہے اور صفحہ نمبر 39 لکھا ہوا ہے. اور ایک منٹ، اور اس بات کا بھی اللہ گواہ ہے کہ آپ نے جو مجھے بھیجا ہے اس میں کہیں بھی تفسیر در منصور نہیں لکھا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے لکھنے والے کا. اور اب اس کتاب سے ہم کیسے کلیئر کریں یہ جو ہے وہ در منصوری ہے. عبداللہ بھائی جی آپ نے صفحہ نمبر 39 بھیجا ہے میرے پاس، اور آپ نے جو بھیجا ہے اس میں صفحہ نمبر میں اس میں ہے سورۃ الفاتحہ. اس میں جو آپ نے بھیجا ہے نا، جو لکھا ہوا ہے جو آپ نے مجھے بھیجا اس میں سورۃ الفاتحہ کے مطابق جو ہے چیزیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں. اس میں کہیں بھی جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ کیا لکھا ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں وہ لکھا ہی نہیں ہے نا، تفسیر در منصور کچھ اور لکھا ہے. تو آپ یہ بتائیے تفسیر در منصور کی اصل کیا ہے؟ فارسی، اردو، عربی کیا ہے؟ یار آپ دیکھیے حضرت آپ کو میں نے جو آپ سے بولا کیا ہے، آپ نے اصل کتاب نہیں بھیجی میرے پاس میں، اصل کتاب کا حوالہ. میری بات سنیے، ارے میری بات سنیے بھائی جان، میری بات سنیے بھائی جان، میری بات سنیے بھائی جان، میری بات سنیے. ترجمہ بھیجا ہے، آپ اصل کتاب بھیجیں. پلیز میں نے آپ کو اصل کتاب کی لنک دی ہے اور فرسٹ پیج پلیز ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے آپ کے پاس بھیجا، دیکھیں آپ. پلیز پہلے میری بات سن لیں، پلیز پہلے میری بات سن لیں. جو کتاب ہوتی ہے نا اس کے ہر پیج پہ اس کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے. اوکے، یہ ثبوت ہوتا ہے کتاب کی حقیقت کا. دوسری چیز جس جلد نمبر سے وہ ایک منٹ پہلے آپ 20 منٹ ہو گئے مجھے، آپ 20 منٹ ہو گئے میری پہلے پوری بات سن لیں. جو حوالہ دیا جاتا ہے، جو دلیل دی جاتی ہے جس کتاب کی، اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے اس کتاب کی حقانیت کا کہ اس کتاب کے ہر پیج پہ اس کتاب کا نام ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بھیجا اس در منصور لکھا ہوا ہے. دوسرا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ کس جلد سے ہے، وہ جلد نمبر لکھا ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو بھیجا ہے اسکرین شاٹ اس میں جلد نمبر اول بھی لکھا ہوا ہے. یہ میرا دوسرا ثبوت ہے. تیسرا یہ ہے کہ صفحہ نمبر 39 لکھا ہوا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے جو اہل سنت کے امام ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ حقانیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو آپ نہ تو سننی ہے، نہ آپ اہل سنت کی کتابوں پر عمل کرنے والے ہیں. آپ صرف جو ہے جو خلافت راستہ کا باغی ہے اس کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ میری سمجھ میں آ گیا. تو معاف کریے گا، آپ کی ہماری جو ہے ڈبیٹ نہیں ہو پائے گی. میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کو چاہوں گا کہ آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے وہ آپ نے اردو کا حوالہ پیش کیا ہے، اس کے بعد میں اپنی طرف سے رومن انگلش میں لکھا ہے امام جلال الدین کا نام وغیرہ، اور میں نے جو آپ کو بھیجا ہے وہ میں نے اصل در منصور آپ کے پاس بھیجی ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ صفحہ میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، جلد نمبر کا نام لکھا ہونا یہ حقانیت کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو پہلے موت ہوتی ہے. نہیں، کتاب کے سچ ہونے پہ اس کی دلیل ہوتی ہے. عربی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ تفسیر کی کسی بھی کتاب کو دیکھیں،
عربی کی تفسیر کی کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ ہر کتاب اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ اس میں کتاب کا نام بھی ہو، ساتھ میں جلد نمبر ہو، مصنف کا نام ہو، صفحہ نمبر ہو۔ ہر کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ عربی کتب کا پہلے مطالعہ کیجئے۔ آپ جو حوالہ پیش کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، کم سے کم اس کی اصل کتاب، اس کے اصل الفاظ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ میرے پاس بھیجا در منصور کا، آپ اصل کتاب بھیجیں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کسی کا ترجمہ نہ بھیجیں میرے پاس میں۔ اگر یہ کہتے کہ در منصور کا کسی نے ترجمہ کیا ہے، اس ترجمہ کو میں بھیج رہا ہوں، تو بات ٹھیک تھی آپ کی، آپ نے اردو کا بھیجا تو ٹھیک تھا۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے امام، انہوں نے لکھا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر کو اردو زبان میں نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے اس کو عربی زبان میں لکھی۔ تو آپ پر لازم تھا کہ آپ عربی الفاظ میں بھیجتے، یا جو آپ نے اصل کتاب لکھی عربی زبان میں، اس عربی کا حوالہ دیتے، نہ کہ اردو کا حوالہ دیتے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہ مصنف کا نام بھی لکھا ہو، جلد نمبر بھی لکھا ہو، تفسیر کتاب کا نام بھی لکھا ہو، صفحہ نمبر بھی لکھا ہو۔ یہ اتنی چیزیں کہیں بھی آپ نہیں دکھا سکتے عربی کتب میں۔ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو عربی کتب کے ایک نہیں سینکڑوں حوالے ایسے دے سکتا ہوں جو عربی متن میں ہیں۔ ہاں تو عربی، لیکن اب بات وہی ہوگی نا کہ تو عربی متن ہی بھیجے نا میرے پاس، میں عربی متن ہی کا تو مطالبہ کر رہا ہوں۔ امام جلال الدین کے اصل الفاظ ہی کا تو میں مطالبہ کر رہا ہوں، آپ اس کو بھیجیں۔ یہ ان کی اصل کتاب ہے، اصل الفاظ ہے ان کے۔ میں کوئی آپ سے جو ہے تو آپ اس طرح کی جو ہے آپ صرف اتنا جو آپ نے مجھے اردو میں تفسیر لکھی ہے کہ عربی میں لکھی ہے؟ آپ صرف اتنا بتا دیجیے، اردو میں لکھی ہے عربی میں؟ عربی میں لکھی ہے اردو میں؟ اور اردو میں جاتے نہیں، عربی میں آپ بتائیے۔ عربی کا ہی تو میں نے آپ کو جو ہے ترجمہ بھیجا ہے۔ اب اگر اس طرح سے اگر آپ بات کرو گے تو اس طرح سے آپ بات، اگر آپ امام جلال الدین کے الفاظ ہیں، امام جلال الدین کے الفاظ اردو میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مترجم کے الفاظ ہیں، اس میں عربی کا ترجمہ، عربی الفاظ بھیجیں تاکہ پتہ چلے یہ کس طرح سے ترجمہ کیا ہے، اس لفظ کا کیا ترجمہ کیا ہے، اور امام جلال الدین نے کیا کہا ہے، آپ اس کا مطلب کیا نکال رہے ہیں۔ یہ اصل کتاب کو دیکھنے کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے نا۔ دیکھیے ایسا ہے، تو آپ کو اگر حق کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، ہم اس میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مرضی نہیں، آپ جب حوالہ دے رہے ہیں تو حوالہ کوئی پکا حوالہ ہونا چاہیے نا۔ آپ حوالہ جلال الدین سیوطی کی کتاب کا اور آپ اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ حوالہ پکا ہے بھائی صاحب، کوئی کچا حوالہ نہیں ہے۔ سیوطی نے اپنی کتاب کو عربی میں لکھی ہے کہ اردو میں لکھی ہے؟ عربی میں لکھی ہے، سارے ہمارے جس کو تو ساری کتابیں عربی میں، ان کا جو ہے ترجمہ اردو میں ہوا نا۔ قرآن پاک کی بھی عربی میں، اس کا ترجمہ اردو میں، قرآن پاک تو کیا قرآن پاک عربی میں ہوں گے کہ اردو میں ہوں گے؟ نہیں تو کیا آپ جو ہے اگر آپ قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ دے گا آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ، تو کیا آپ اس کی ایکسپٹ نہیں کرو گی؟ ان کی اصل کتاب، ان کے اصل الفاظ عربی میں ہوں گے کہ اردو میں؟ ارے عربی کا اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے، قرآن پاک کا جو احمد رضا خان نے ترجمہ اردو میں کیا ہے، تو کیا وہ آپ کے نزدیک جو ہے قبول نہیں ہے؟ آپ ابھی کیا نام ادھر ادھر نہ جائیں، جس چیز پر بات ہو رہی صرف وہیں تک رہیں۔ ٹھیک ہے، وہیں پر ہوں، میں ترجمے پہ ہوں، آپ ترجمے کی بات کر رہے ہیں کہ میں ترجمہ ایکسپٹ نہیں کروں گا، تو میں آپ سے بول رہا ہوں احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے جو قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، تو کیا آپ کے نزدیک وہ ترجمہ قابل قبول نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر میں مان لوں گا ہاں یہ والی بھی دلیل نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو سیدھا عربی میں ہی بات کروں گا۔ قرآن کی آیت عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ آپ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے صرف عربی مانیں گے؟ وہ عربی میں جو ترجمہ اردو میں جو ترجمہ کیا ہے تو وہ غلط ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک صاحب ہی بولے آپ کی طرف سے، آپ نے کہا تھا کہ کیا وہ غلط ہے، میں بولوں نا آئے۔ ٹھیک ہے، تو وہی تو میں نے سوال کیا آپ سے، آپ نے اسے جواب نہیں دیا۔ بولیے آپ، کیا وہ ترجمہ آپ کے جو ہے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اپنی ان تمام باتوں میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں، بلکہ میرا مجھے اردو ترجمہ نہیں، مجھے عربی متن چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی کے
अल्फाज हैं जो कि तर्जुमे में है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आला हज़रत ने कुरान का तर्जुमा किया वो गलत है या सही है? हाँ या ना में बोलो। को बात करना वो तनहा हो, आप अपनी जानिब से किसी को मुंतखब कर लें कि हमारा यही सबसे बड़ा है, हम इसी की बात मानेंगे, ये हमारा पेशवा है, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपसे मेरी काम उतर रही मैं देखता हूँ ना इसको। हाँ ठीक है ठीक है जी हजरत, जी जी जी, आप मैंने सैयद साहब को बोला है कि आप थोड़ा सा काम उतरिए प्लीज, मैं बात करता हूँ। हाँ, आपने कहा था कि मैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा की असल किताब से दुर्रे मंसूर से उनकी अल्फाज दिखाता हूँ, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, यही कहा था ना आपने। हाँ, जब आपने ऐसा कहा तो फिर आप तर्जमा क्यों पेश कर रहे हैं? इमाम जलालुद्दीन सुयूती के असल अल्फाज पेश कर रहे हैं ना, असल अल्फाज उनके अरबी में है, तो अरबी का हवाला दीजिए। मैंने आपको अरबी किताब की PDF की लिंक भेज दी है, ठीक है, और आप इसमें से जाकर तलाश कीजिए, तलाश करके मुझे भेज दीजिए, क्योंकि आपने मुताला किया। मैंने तो आपसे नहीं पहले तो आपसे ये नहीं कहा था ना कि मुझे अरबी में ही चाहिए सारी चीजें। मैंने तो आपको बोला था कि जो दलीलें होंगी वो दलीलें जो है काबिल कबूल होना चाहिए। अब आपने जो है बाद में ये बोला कि मुझे तर्जुमा नहीं चाहिए। अब अगर मैं कोई दलील आपको जो है अहमद रज़ा खान फाजली बरेलवी ये जो आपके इमाम हैं उनका जो तर्जुमा है कुरान पाक का, उसको मैं अगर भेजूंगा तो आप वो भी काबिल कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आगे वो भी भेजने वाला था ना आपसे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, तो अभी क्या वहाँ पर मैं आपको उर्दू में लिख कर भेजूंगा? हाँ, तो आप उर्दू में भेजिए ना, मुझे बिल्कुल भेजिए तर्जुमा। भाई मुझे अरबी नहीं आती, बहुत 50% मुसलमानों को अरबी नहीं आती, अरबी की समझ नहीं है, वो उर्दू में समझते हैं पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को उर्दू भी नहीं आती, वो हिंदी में पढ़ते हैं कुरान पाक। ने क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उर्दू में अपना कलाम लिखा है? अरे तर्जुमा किया है ना अल्लाह के बंदों को समझने के लिए। मैंने जब सराहत कर दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह का बंदा कहते हुए तो अल्लाह के कलाम को तर्जुमे में एक्सेप्ट ना करे उर्दू के या हिंदी के, बोले नहीं मुझे तो अरबी वाला ही चाहिए, वो अल्लाह का बंदा ही नहीं हुआ। मैं ना तो आपकी इस बात को रद्द करता हूँ और ना ही मैंने ये कहा कि मैं इसको कबूल नहीं करता हूँ, बल्कि जो आपने कहा था कि मैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती के अल्फाज दिखाऊंगा, उन्होंने ऐसा लिखा है, तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती के अल्फाज उर्दू में नहीं है। हवाला दे रहा हूँ आपको, अहले सुन्नत की किताब है तारीख तबरी, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 182 183। भेजिए जो है भेजिए, हवाला भेजिए, हवाला भेजिए, जिस तरह भी ये सफा भेजिए, सफा को भी भेजें, तारीख तबरी का। अरे हाँ, तो मैं वो भी तो भेज दूंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हैं, वो भी तारीख तबरी भी सुनो, जिसमें जो है मुआविया इब्न अबू सुफियान को जो है अम्र इब्न आस ने जो है मशवरा दिया था, और उस वो मशवरा ये था कि जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई है उसका इल्जाम मौला अली पर डाल दो। और अम्र इब्न आस के मशवरे पर मुआविया इब्न अबू सुफियान ने मौला इस्लाम पर ये जो है इल्जाम लगाया हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का, उनके कत्ल का। ये तारीख तबरी है और जो है सफा नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है 182 183 में। ठीक है, आप भेज दीजिए। ठीक है। और हजरत क्या तारीख तबलीग मॉडल है? तारीख तबलीग से ईमान बनेगा। ना बोले, आप बीच में ना बोले, उनको भेजने दें। भेजे, आपको भेजे ये इसकी शॉट भेजिए। ओके ओके ओके, अभी आपने जो है भेजने के लिए कहा नहीं था ना, इसलिए मैंने कहा चलो रहने दो। अभी फिर मैं इसके बाद जो है आपको बुखारी शरीफ की वो जो है, ये तो अभी जो है अहले सुन्नत के अकाबरीनों की जो है बयान दे रहा हूँ मैं। उसके बाद तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश करूंगा। आप वो नहीं मानेंगे तो अल्लाह के कलाम की, अल्लाह का कुरान पाक की आयत पेश करूंगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका और जो अकीदा है जो जैसा भी है अल्लाह बेहतर जानने वाला है। आप सिर्फ हवाला अल्लाह की जो हवाला भेज रहे हैं वो हवाला भेज दिया मैंने, भेज दिया, देखिए आ गया। अहले सुन्नत किताब है ये, तारीख तबरी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 182 83। अब्दुल्ला भी मुझे भेजे। फिर से आप वही कर रहे हैं, आप इमाम तबरी की किताब का हवाला दे रहे हैं, फिर आप उर्दू तर्जमा भेज रहे हैं, ये क्या बात?
آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام طبری نے یہ لکھا ہے، پھر بھی آپ اردو میں بھیج رہے ہیں، کیا یہ امام طبری نے اپنی کتابوں کے ترجمے تو ہوئے ہیں نا، بخاری شریف کا بھی ترجمہ ہے، وہ بھی ہندی میں ہی ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، اردو میں ملے گا آپ کو. آپ دیکھو اردو جاننے والے ہی زیادہ تر ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اکابرینوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے. آپ یہ نہ کہیں نا کہ امام طبری نے لکھا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ امام طبری نے یہ لکھا ہے جس کا ترجمہ کسی مترجم نے یہ کیا ہے. میں آپ کو ترجمہ بھیج رہا ہوں، یہ کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام طبری نے کہا ہے اور میں اس کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے تو امام طبری کے اصل الفاظ جو ان کے عربی میں ہے اس کو بھیجنا ہوگا. آپ عربی میں بھیجیں. اوکے اوکے. عربی مطلب آپ کے اندر جو ہے اردو قابل قبول نہیں؟ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے. اوکے، اب یہ تیسرا دیکھ لیجیے، تیسرا حوالہ دیکھ لیجیے. اوکے، میں نے جو آپ کو بھیجا تھا نا حضرت نعیم الدین خواجہ نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سیار الاولیاء، اس کا جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 413. اوکے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، پورا اس کا عربی متن ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان قاتل امیر المومنین امام المتقین وصی رسول، یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اس میں یہ کتاب، ایک منٹ، حوالہ کتاب اہل سنت فوتر الفواد، یہ دوسری کتاب ہے. سیر الاولیاء تو میں دوسری بتائی آپ کو، دوسری ہے. اور یہ ہے ملفوظات محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. بھیجوں؟ آپ بھیجیے. اوکے، لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، حوالہ بھیجیں. یہ بھی لو. میں سارے حوالے بھیج دے رہا ہوں، یہ بھی لو، یہ بھیج دیا میں نے. ابھی اور رکیے. اور یہ جو منفوجات ہیں نا خواجہ نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ منفوجات ان کے جو خلیفہ ہیں نا، ان کے خلیفہ کا نام ہے حضرت سید محمد مبارک کمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب سیر الاولیاء میں درج کی ہیں. اب کو میں آپ کو بھیج دیا ہے. اور آگے آئیے. اب بتائیے، آپ کو قابل قبول ہے نہیں سیدنا حضرت خواجہ نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو منفوجات ہیں وہ آپ کے جو ہے قابل قبول ہے آپ کو نہیں؟ بھائی صاحب ہلو. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو اس میں لکھا ہے یا لکھوایا ہے وہ پڑھیں آپ. کیا لکھا ہے اس میں؟ ارے میں نے بھیج دیا نا، آپ پڑھیں. میں تو پڑھ کے بھیجا، اردو میں بھی ہے. سب القصہ آپ پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سناؤ، آپ پڑھ کے سناؤ نا. ہاں میں پڑھ رہا ہوں سنیں. آپ پڑھ کے سنائیے. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن نے آ کر تلوار چلائی. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے جب زخم کھایا تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امیر المؤمنین ایک منٹ، رکو، ہم نے تو یہ بھیجی نہیں ہے آپ کو. ہم نے بھیجا ہے حوالہ کتاب اہل سنت فواد، یہ وہ سیار الاولیاء تو بھی بھیجی نہیں، وہ جو ابھی یہ میں نے بھیجا ہے فوان الفاظ، جس میں جو ملفوظات ہیں وہ محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، جس میں ان کو یہ لکھا ہوا ہے. اس میں سنیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے معاویہ قاتل امیر المومنین امام المتقین ہے. آپ نے کون سی کتاب بھیجی ہے؟ فواج الفواد. فواج الفواد. ہاں، کم سے کم کتاب کا نام لینا تو سیکھ لیتے. ارے ٹھیک ہے، ہم نہیں سیکھ رہے تو آپ بتا دو، ہم نہیں پڑھ پا رہے، اس میں غور نہیں کر پا رہے، تو آپ تھوڑا پڑھ لو نا. آپ کو پڑھنے لکھے بھی ہو، آپ کون سے فواد ہے، فوائد الفواد کیا ہے؟ فواد کیا ہے؟ فواد ہے. ہاں فواد، ٹھیک ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی، فواد ہی ہے، ٹھیک ہے. پڑھیں. ہاں، اور یہ حضرت خواجہ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے.
اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ کے بتائیے. میں وہی اسی کو پڑھ رہا ہوں. ہاں پڑھیے. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن نے آ کر تلوار چلائی. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے جب زخم کھایا تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ یہی تھے. بندے نے پوچھا کہ یہ عبد الرحمن مسلمان تھا؟ فرمایا کہ ہاں مسلمان تھا اور معاویہ کی طرف ہو گیا تھا. اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ کو حوالہ بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے نا، اس کے اور بھی پڑھیے نا، اور اس کے پیچھے کیا لکھا ہے. پھر یہ اردو میں عبارت لکھی ہے وہ بھی پڑھیے نا. وہ امانت میں خیانت بالکل نہ کرے، پورا پڑھا اس کے نیچے. یہ جتنے پر آپ نے نشان لگائی یہ آخر تک نشان لگا ہوا ہے اور آخر تک میں نے پڑھ لیا ہے. ہاں کہ عبد الرحمان ابن ملجم وہ جو ہے مولا علیہ السلام کو زبر چلانے والا تھا، یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد جو اردو میں اور ہے وہ بھی تو پڑھیے نا. پورا کتاب ہے جو حوالے ہیں وہ بھی پورا پڑھ دیجیے نا اردو میں. معاویہ قاتل امیر المومنین امام المتقین ہے، یہ بھی پڑھیے. اس میں تو کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. ارے نیچے اس کے نیچے آئیے نا جو اردو میں لکھا ہوا ہے. تو اردو ہی کا تو میں پڑھ رہا تھا. ارے آپ کو دیکھ نہیں رہا یار، یہ لکھا ہے کہ معاویہ قاتل امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول. اور ہاں یہ ہو گیا. اس کے بعد جو حوالہ جو کتاب ہے وہ اہل سنت فوائد یہ جو ہم نے دیا نا اسی میں ہے، وہ اسی میں ہے. یہ پڑھو نا آپ، نیچے لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. ملفوظات بھی لکھے ہوئے ہیں. لکھا ہے نا کتاب میں، تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہے یار، وہ کتاب میں لکھا ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں لکھا، وہ کتاب میں لکھا ہے. میں نے تو پڑھ کر سنا دیا. اب آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ کر سنا دیجیے کتاب. ٹھیک ہے میں سنا رہا ہوں پڑھ کے. ہاں پڑھیے. اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے معاویہ قاتل امیر المومنین امام المتقین وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب نیچے لکھا ہے. کتاب کی جو انہوں نے اسکرین بھیجی ہے وہ اسکرین پر ہے نا، اسکرین شاٹ کے ساتھ اس کتاب کا دوسرا بھی تو ہم نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے نا صفحہ نمبر، وہ بھی تو پڑھ لو. پورا پڑھو نا. وہ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ عبد الرحمان جو ہے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ جلب لگانے والا ہے اور شہید کرنے والا ہے. اب وہ اس کے پیچھے کون سا یہ بھی تو پڑھ لو، وہ لکھا ہوا ہے. کس نے بھیجا اس کو؟ اس کی تو اوقات تھی نہیں. چلے میں صفحہ نمبر 413 کی پہلی لائن سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 413 جو آپ نے بھیجا ہے میں اس کی پہلی لائن سے ہی پڑھ رہا ہوں، ابتدا سے انتہا تک پڑھ رہا ہوں. سنیں ٹھیک ہے. نمبر 4 کے اوپر ہے، پڑھیے. پھر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح آواز دی کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں. اس نام کے 7 آدمیوں نے جواب دیا. اس کے بعد امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح آواز دی کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں اور فلاں کے بیٹے فلاں. اس پر ایک شخص نے جواب دیا. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ پانی کس جگہ کم ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اسی جگہ جہاں آپ. پھر اس کے بعد میں نام لکھا ہوا ہے جس کی بنا پر عبارت حذف ہو گئی ہے. عبارت نظر نہیں آ رہی، اس کے بعد پڑھ رہا ہوں. ایک لفظ غائب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. بس امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ پانی میں اتر کر پار ہو گئے. عبد الرحمن ملجم نے یہ ساری گفتگو سنی اور اسی طرح پیچھا کرتا رہا. پار اترنے کے بعد بولا کہ اے علی، ان مردوں نے اور ان کے باپوں کے نام تو جانتے ہو؟ یہ نہیں جانتے پایاب کہاں ہے. عبارت یہاں پر حذف ہے. نام جو اس نے لکھا ہے اپنا قلندرم مستم، اس کی بنا پر پورا لفظ حذف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا تو ہوں لیکن نہیں چاہتا. تو میرے حال سے مطلع ہوا. ہاں بالکل جی، تو میرے حال سے مطلع ہو. القصہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن نے آ کر تلوار چلائی. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے جب زخم کھایا تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ یہی تھے. بندے نے پوچھا کہ عبد الرحمن مسلمان تھا؟ فرمایا کہ ہاں مسلمان تھا اور معاویہ کی طرف ہو گیا.
صفحہ نمبر ابتدا تا انتہا ہو گیا ختم. ہاں ہاں. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں اس کے نیچے جو میں آپ کو جو اردو لکھی ہوئی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تو پڑھ لیجیے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو آپ نے اپنی طرف سے لکھا ہے نا؟ نہیں وہ اپنی طرف سے ہی لکھا ہے بھائی. تو اس میں تو کس کی طرف سے لکھا ہے؟ اس میں اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے. تو پھر کس کی طرف سے لکھا ہوا ہے؟ وہ سیار یہ جو کتاب ہے نا اسی کتاب کا ہی حصہ ہے. کون سی کتاب کا حصہ؟ وہ جو ارے یہ جو میں نے آپ کو جس کا وہ بھیجا ہے اسکرین شاٹ. کون سی کتاب آپ نے بھیجی ہے؟ ابھی میں نے جو آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا وہ کس کتاب کی ہے؟ وہ کس کتاب کی آپ نے بھیجی ہے؟ ارے ابھی جو نام پڑھ رہے تھے آپ، اب میں تھوڑا دوسرا حوالہ دیکھ رہا ہوں. نہیں اس کا بتائیے نا، آپ نے کس کتاب کا حوالہ بھیجا ہے؟ ابھی پہلے بات ہوئی تو آپ نے خود بتایا، جو آپ بول رہے تھے یار وہ آپ صاف نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو میں نے کہا پڑھ کے بتا دوں. وہی تو کتاب ہے. ہاں تو آپ بتائیے نا اب کہ اب اس میں مزید اور کیا پڑھو، اس میں آپ نے کیا پایا ہے ایسا بتائیے. اس میں نیچے پڑھیے، کیا نیچے پڑھیے نا. میں نے کتاب میں جو حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھوایا ہے وہ پورا میں نے پڑھ لیا اور پڑھ کر سنا بھی کیا ہے. ہاں اس میں کون سی ایسی بات بری ہے کہ حضرت میرے معاویہ کے خلاف ہے؟ تو ایسی بات ہے؟ یہ دیکھیے، ارے یہ دیکھیے نا، یہ کتاب ایک منٹ، یہ کتاب ہے جو حضرت سیدنا نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ان کے ایک مرید جو ہم نے بتایا خلیفہ حضرت سید محمد مبارک کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر الاولیاء میں درج کیے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر تحریر فرماتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم لانتی طرفدار معاویہ لانتی تھا، یعنی معاویہ لانتی کا بھیجا ہوا کارندہ تھا. دیکھیے میں بھیج رہا ہوں آپ کو، یہ پڑھ لیجیے تھوڑا سا. ابھی بھیج رہا ہوں. دیکھیے بھیج دی میں نے، آگے آپ کو بھیجیے. بھیج دی میں نے، دیکھیے آگے. عبداللہ بھائی بھیجیے. عبداللہ بھائی دیکھ لیے تو پڑھ لیجیے گا. وہ پورا پی ڈی ایف ہے اس کا، ہو سکتا ہے اردو میں بھی ہوگا. یعنی آپ کو اردو نہیں آتی ہے نا؟ ارے مجھے تو آتی ہے، میں تو پڑھ کے اردو ہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ اردو کو قابل قبول نہیں کر رہے، وہ آپ کی مرضی ہے. عبداللہ بھی بھیجیے. عبداللہ بھائی اس میں کہاں کتاب ہے بھائی؟ ارے دیکھیے نا، اس میں لکھا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہے اس میں، اور بعد میں پوری کتاب ہے، اس کا پورا پی ڈی ایف ہے. اس میں تو آپ نے رومن میں لکھ دیا ہے، کتاب کہاں ہے؟ ارے رومن میں نہیں، اس میں پورا جو ہے پی ڈی ایف ہے گا اردو میں عربی میں، وہ بعد میں لکھا ہوا ہے بتانے کے لیے. کیا لکھا ہوا بتانے کے لیے بعد میں؟ آپ پڑھو نا، آپ اس کو کھول کے پڑھو، پی ڈی ایف تو سب ہے اس میں، جو میں نے جو انگریزی میں لکھا ہے نا وہی لکھا ہے. پڑھو آپ. انگریزی پڑھنا آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی ہے؟ انگریزی پڑھنا آتی ہے؟ انگلش پڑھ لیتے ہیں؟ الحمدللہ. پڑھیے کیا لکھا. تو اس میں کیا لکھا، کیا ہوا ہے؟ تو پڑھیے نا آپ. اب آپ کہہ رہے مجھے آتی ہے، پھر ہم سے پوچھے تو ماسٹر تھوڑی ہوں آپ کا جو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں. آپ سنائیے مجھے کیا لکھا ہے. عوام بھی سن لے گی، آپ ریکارڈر میں ڈالو گے تو عوام بھی سن لے گی نا. آپ نے محض رومن میں لکھ کر بھیجا ہے، ساتھ میں ایک لنک چپکا کر. آپ نے کتاب نہیں، آپ نے کتاب بھیجنے کا کہا ہے نا. اب کتاب ہے، آپ پڑھیے نا. ڈر کیوں رہا ہے؟ اس کو پڑھیے انگریزی میں کیا لکھا ہے. تو میں آپ کی لکھی ہوئی بات کیوں پڑھوں؟ آپ نے کتاب، وہی تو اردو میں لکھا ہوا ہے، وہی تو عربی میں لکھا ہوا ہے پی ڈی ایف میں اندر. ابھی تو آپ پڑھ لو کم سے کم. میں نے پی ڈی ایف کی لنک نہیں دی بلکہ فیس بک کی لنک ہے، وہ دیکھو. فیس بک کی تو فیس بک میں جا کے دیکھ لو، اس میں ساری ہماری تصویر ڈلی ہوئی ہے، پی ڈی ایف ڈلا ہوا ہے پورے میں. تم نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو مجھے کتاب بھیجو نا. ارے تو اسی میں سب پی ڈی ایف میں سب موجود ہے نا. میں تو حوالہ بھیج دیا آپ کو، اب آپ چیک کریے، اس کو دیکھیے گا. لنک بھیجنا یا پھر کیا نا اپنی طرف سے کچھ لکھ کر بھیجنا، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں کہا
کہ انہوں نے ایسا قاتل امیر المؤمنین حضرت علی کہا ہے حضرت امیر معاویہ کو. مزید یہ کہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت معاویہ کو حضرت علی کے قاتل کے ساتھ ساتھ میں عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس کو آپ نے کہا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کا بھیجا ہوا کارندہ تھا، طرفدار تھا. اس میں سیر الاولیاء میں ہے نا، سیر الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. ایسا لکھا ہے جو تم نے پڑھ لیا، جبکہ میں نے عبارت پڑھ کر سنا دی ہے، اس کے بعد بھی کہیں بھی ایک بھی لفظ ایسا نہیں آیا ہے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام آپ نے اس کے نیچے نہیں پڑھا نا. اگر لکھا ہے تو وہ حوالہ بھیجے نا. ارے ابھی دوبارے میں تمہیں نے بھیجا ہے نا، وہ حضرت نعمت اللہ رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے سیر الاولیاء اس کا تو بھیجا ہے نا، وہ تو نہیں پڑھے. تو آپ نے کتاب کا بھیجا. یاد رکھیں یہ جو کچھ بھی آپ بھیج رہے ہیں اس کی بھی اسکرین شاٹ لے کر اس میں ویڈیو میں لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے تمہاری جہالت سب کو. آپ کتاب اور پھر اس پر اپنی لکھی ہوئی بات کو پیش کرتے ہیں. ارے اپنی لکھی ہوئی نہیں، ہم تو آپ اپنی جا کے دیکھیے نا، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے. یہاں پر آپ نے جو اس سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء کی کتاب یا ان کے ملفوظات جو آپ نے بھیجا ہے اس میں کیا لکھا ہوا؟ میں نے پڑھ کر سنایا، آپ نے سنا؟ آپ نے سنا اس کو؟ ہم نے تو پڑھ لیا ہے نا. میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، آپ نے اس کو سنا؟ آپ ہی نے تو حوالہ بھیجا تھا. حوالہ میں آپ کو ایک بار حوالہ ابھی میں آپ کو مسند احمد کا حوالہ بھیج رہا ہوں جو آپ بول رہے تھے مجھے عربی میں چاہیے، میں عربی میں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بھیجیے، آپ پڑھیے. آپ حوالہ بھیجیے، لیکن عربی میں پورا حوالہ بھیج رہا ہوں اور اس کا اردو ترجمہ بھی، ٹھیک ہے؟ جو حوالہ بھیجنے کی باتوں پر کم سے کم کسی قسم کا دور دور سے کہیں سے تعلق تو ہو. اس میں تو کہیں سے کچھ بھی آپ کی باتوں کا کچھ بھی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں آئے گا نا آپ کو، آپ جب قابل قبول لیں گے تو آپ کو نہیں آئے گا. میں یہ بول رہا ہوں یہ مسند احمد ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسند احمد کی جو ہے حدیث نمبر ہے 7479. اس میں جو ہے آپ بھیجیں کتاب کا صفحہ بھیجیں. ہاں میں بھیج رہا ہوں، لوگوں نے بھیج دیا. اس میں لکھا ہے معاویہ صحابی بھی تھا. ارے تو آپ بھیجیں نا، آپ بھیجیں. لو بھیج دیا، میں بھیج دیا. معاویہ صحابی بھی تھا اور اسلام لانے کے بعد شراب پیا کرتا تھا. اب یہ سب پورا ہے جو ماموں کہتے ہیں نا معاویہ کو، ان کو لے کے جو ہے یہ پورا خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. نہیں دھوکہ دینے کی بھیج رہا ہوں، میں بھیج رہا ہوں. کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں بھیج رہا ہوں میں. ہاں بھیجا بھی ہے میں نے. وہ دوسری کتاب یہ والی کتاب ہی بھیجتا ہوں جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. دیکھو ابھی پتہ چل جائے گا. عبداللہ بھائی انہوں نے مسند احمد کا حوالہ دیا ہے. مسند احمد بھیجے مجھے جو انہوں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے. یہ دوسرا دیکھو حضرت سید رحمۃ اللہ کی کتاب سیر الاولیاء یہ بیچتی میں لگا لینا. انہوں نے جو کچھ بھی بھیجا ہے ہر ایک اسکرین شاٹ لے کر ویڈیو میں لگانا تاکہ ان کی لگانا. آپ کو قسم ہے میں نے تو یہ بھیجا ہے کہ حضرت نعمت اللہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ مولا علیہ السلام کے قاتل کو معاویہ نے بھیجا تھا. جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 73 سال کی عمر میں شہادت پائی. بلکہ انہوں نے کوئی کتاب پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک اپنی لکھی ہوئی تحریر بھیج دی ہے. کم سے کم یہ دیکھیے نا سیر الاولیاء میری لکھی ہوئی ہے. کیا کم سے سیر الاولیاء میری لکھی ہوئی ہے؟ تو آ کر لگائیں. آپ نے کتاب کا کہا تھا، آپ نے اپنی لکھی ہوئی بات کا نہیں کہا ہے کہ آپ کہیں سے بھی کچھ. سیر الاولیاء میری لکھی ہوئی ہے. کیا پڑھو تھوڑا اس میں ترجمہ کر کے پیش. اس میں عربی اردو بھی ہے، پڑھیے اردو میں بھی ہے. میں نے آپ نے کیا کہا کہ میں امام احمد بن حنبل کی عربی والی مسند احمد بھیج رہا ہوں، جبکہ آپ بھیج رہے ہیں مجھے کسی کی لکھی ہوئی تحریر. ارے مسند احمد کا عربی متن نہیں آپ کی پڑھا کیا؟ نہیں پڑھ پا رہے؟ یہ عربی متن نہیں پڑھ پا رہے ہو کیا؟ عربی متن مسند احمد کا جو حدیث نمبر 7479 ہے عربی سکھاتا ہوں. ہمارا جامعۃ المصطفیٰ اسی عربی ادب ہے. لیکن آپ جی ملفوظات کے حوالے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. ویسے اس میں بھی دھوکہ نہیں دیا، سب سامنے ہے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں آپ پڑھیے، میں نے جو بھیجا ہے آپ کو نہیں پڑھ رہے. احمد نے کہاں پر دیکھ لیا، کہاں سے نقل کر لیا، کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ کتاب مسند احمد ہی ہے نا جو عربی اردو ابھی آپ عربی مانگ رہے تھے. میں نے عربی بھیج دی ہے، اس کو پڑھے نا آپ. ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں عربی میں. پھر مجھے آپ بتائیں میں آپ کی باتوں کا کسی قسم سے کچھ تعلق ہے کہ نہیں.
حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثوني. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ حدیث سے پڑھیے تو اردو. میں اردو کیوں کروں؟ میں نے عربی پڑھ دی نا. نہیں ترجمہ پڑھو تو عوام کو پتہ چلے گا نا. کیا سمجھا آپ نے؟ اس سے کیا سمجھا؟ میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جو ہے عوام کو سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا پڑھا. اردو ترجمہ اس کا پڑھیے تو عوام سمجھے گی نا کیا پڑھا ہے. آپ نے حوالہ بھیجا تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ نے عربی بھیجا، کسی کی تحریر بھیجی، میں نے پڑھ دیا، جبکہ آپ نے کتاب کا صفحہ بھیجنے کا کہا اور آپ کتاب کا صفحہ بھیجنے والے تھے، پھر بھی آپ نے تحریر بھیجی. میرے باوجود منع کرنے کے بھی آپ نے کہا پڑھیے، اس کو پڑھیے، تو میں نے پڑھ بھی دیا. اب آپ نے اردو پڑھے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا عربی؟ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری بہت سی عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. انہیں کیا پتا آپ کیا پڑھ گئے، اس کا ترجمہ بھی تو پڑھو. عوام کو ابھی رہنے دے، آپ بات آپ سے ہو رہی، تو آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ ارے ابھی آپ یوٹیوب پہ ڈالو گے تو عوام کیا سمجھے گی یہ کیا پڑھ گئے آپ کیا ہے. اس کا ترجمہ پڑھو. پڑھو ترجمہ. دیکھیں کوئی دوسرا بیچ میں نہ بولے، ہماری بات یہی ہوئی تھی. ترجمہ پڑھو ترجمہ. اس کے گلے میں مچھی کی کانٹا اٹک جائے گی. ترجمہ پڑھو. آپ کو سمجھ میں آئی عربی کہ نہیں، پہلے یہ بتا دیجئے. نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. عربی پڑھا ہے نا، اس کا ترجمہ پڑھو نا، عوام کو معلوم پڑے گی نا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. جب آپ لوگ مناظرہ کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آتی عربی. ارے مناظرہ نہیں کرا، عربی متن پڑھا. آپ نے عربی پڑھا ہے نا، اس کا ترجمہ تو پڑھو. عربی متن کس نے بھیجا تھا؟ میں نے بھیجا عربی. آپ مانگ رہے تھے نا کہ پہلے اردو میں نے بھیجے تو آپ نے کہا اردو میرے اوپر قابل قبول نہیں ہے. ماننے سے انکار کیا. آپ عربی میں بھیجا، عربی ماننے سے انکار کر دیا. لیکن اس کا ترجمہ پڑھ کے بتاؤ لوگوں کو. میں نے اس کا انکار شروع ہی میں کر دیا تھا، کیونکہ یہ کتاب کا صرف آپ نے کتاب سے نقل کر کے بھیج دیا ہے. میں نے صفحہ کا پکی ہو جائے، لیکن آپ نے کسی کی تحریر چھوڑ کر نمبر بھیجوں گا نا، اس سے اسکرین شاٹ بھیجوں گا نا. آپ کو کیسے بھیجوں گا دور رہ کے؟ جس طرح اس کے نیچے وہ بھی پڑھیے گا. عبدال بھائی تھوڑا وہ بھی کھول لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. خواجہ نظام الدین کے حوالے سے چالاکی مکاری سب سمجھ میں آ گئی. اس کو ترجمہ دینے کی کوشش کی ہے. آپ اردو پڑھیے اگر ہمت ہے تو اردو پڑھیے. کے حوالے سے بھی دھوکہ دینے تو اس کا ترجمہ پڑھ کے بتاؤ. آپ اصل بات کو نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ دوسروں کی تحریر کو چھوڑ بھیجا ہے میں نے. عربی ہے اور اردو دونوں ہیں اس کے. میرے بھائی آپ کو ہمت ہے تو آپ اردو پڑھیے. عوام کے سامنے ترجمہ سمجھ میں آیا عوام کو. کسی کی لکھی ہوئی تحریر ہے جس کو تم نے چوری کی ہے، پھر چوری. یہ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جو ہے امام احمد بن حنبل ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جو ہے عربی میں نے بھیجی ہے، اردو بھی بھیجا ہے، دونوں بھیجا ہے سمجھنے کے لیے عوام کو. عوام کو بتائیے پتا چلے کہ یہ کیا ہے. یہ انہوں نے حوالہ کس کا کہا اور بھیجا کیا ہے، سب کو پتا چلے گا. آپ بھی دیکھ لینا اور اپنی لولیاں بھی بھیجیے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہنا. ٹھیک ہے یار کمال کی بات کر رہے ہو آپ. سمجھ بات ہی نہیں مانتے. میں کہہ رہا ہوں وہ تو اردو ترجمہ تو اور پڑھ دو، اس کا عربی متن کا. تو ہم آپ کا اردو ترجمہ کیوں پڑھیں؟ ہاں کیونکہ معاویہ بے نقاب ہو رہا ہے. معاویہ اس میں جو ہے پول کھل رہی ہے، ماموں کی پول کھل رہی ہے. بھانجے پھر کیا جواب دیں گے عوام کو؟ اس لیے نہیں پڑھیں گے، مجھے پتا ہے. آپ عربی والی میں پڑھتا ہوں. آپ میں پڑھتا ہوں. اب میں پڑھتا ہوں. کروں گا، میں خود پڑھوں گا. آپ کو ظاہر سی بات ہے پڑھنی نہیں آتی، کیونکہ اردو پڑھنی نہیں آتی تو عربی کہاں سے آئے گی؟ تو آپ اصل کتاب. مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، آپ کو تو آتی ہے تو آپ پڑھ دو نا، تاکہ تمہاری عقل میں بات. میرے بھائی آپ پڑھ دو. ٹھیک ہے آپ پڑھ دو. آپ اصل کتاب کا حوالہ بھیجیں. پڑھ دو تھوڑا معاویہ کی حقیقت عوام بھی تو جان لے. آپ اصل کتاب کا حوالہ بھیجیں. میرے بھائی بھیجا تو ہے میں نے، عربی اردو دونوں بھیجا. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کے. ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے کہ ہم تو ماننے کو تیار ہیں نا. کیوں نہ مانیں گے بھائی ہم؟ لیکن عوام کو جو عربی
नहीं आती है तो वो कम से कम तर्जुमा ही समझ पाएगी ना। मुआविया को देखिए, हमारे मकाबरीनों ने अरबी में लिखा है, इसका तर्जुमा तो समझ में, तर्जुमा बताना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है असल हवाला भेजने में? भेज दिया मैंने, आप उर्दू पढ़िए, हिम्मत है तो आप उर्दू पढ़िए। आप असल हवाला भेजने में आपको क्या दिक्कत है? वाला है, मैंने मुस्नद अहमद, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है, 74-79 हदीस है, जिसमें लिखा है कि मुआविया शराबी भी था, इस्लाम लाने के बाद भी शराब पिया करता था। अब ये आप पढ़िए, अरबी में तो आपने पढ़ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप उर्दू में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? मैंने जो बात शुरू में कही थी वही बात अब भी कह रहा हूँ कि आप असल किताब का हवाला भेजें। असल किताब है मेरे भाई, होगी तो मैं मेरे भाई असल किताब है, मेरे भाई असल किताब है, मेरे तौहीदी भाई असल किताब है। सामाईन और ये जो खैरुल औलिया किताब है, इसका सफर नंबर 13 जो है, आपको अभी तक उसमें भी लिखा हुआ है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 13 साल की उम्र में शहादत पाई। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो मुआविया की तरफ से भेजा गया था, मस्जिद के एक कोने में छुपा हुआ और मुंतजर ये वक्त रहा कि जब जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे कि उसने अपनी जहर आलू तलवार का जर्ब लगाया और आप 3 रोज जिंदा रहे। उसके बाद आपने शहादत पाई। खैरुल औलिया की किताब, खैरुल औलिया किताब का नाम है हज़रत नियामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये जो खलीफा है हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बिन मुबारक गिरबानी रहमतुल्लाह, उनकी लिखी हुई किताब है। नहीं है, तीन को आप 3 पढ़ रहे हैं, कम से कम यही दुरुस्त कर लेते। अगर उर्दू आती है, रोमन ही तर्जमा करना है, तो फिर यहाँ पर आपको बहस करने का कोई हक ही हासिल नहीं है, क्योंकि आपको ना तो उर्दू आती है ना अरबी आती है। फिर आप बहस मुझे सब आता है, आपके कहने से ऐसा नहीं है कि मैं ना मुझे कुछ ना है, मैं भी आपको बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की इज्जत को जो है तातार नहीं करता हूँ। मेरे लिए आप एहतराम है, आप काबिल एहतराम है, मेरे भाई है। मैं आपके हमेशा जो है आपके इल्म को तवज्जो देके ही बात करूंगा, ठीक है ना। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है आप पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, समझते हैं। वो अलग बात है कि आप बातिल को छुपाने के लिए बचपन से जो मदरसे में आपको पढ़ाया गया है उस अकीदे पर चलने के लिए आप जो है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अलग बात है। क्योंकि गलती आपकी नहीं है, बचपन से जो पढ़ाया गया वो दिमाग में रहेगा ना। तो आप जो है हक और बातिल को मिला रहे हैं, ये आपकी तालीमात बचपन से रही है, इसलिए आप आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। ना तो आपने जो है मुस्नद अहमद जो इमाम अहमद में नंबल की किताब है उसको एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी बात है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को एक्सेप्ट नहीं किया कि मुआविया बागी है, उसका गिरोह बागी, ये आपने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने जो है औलिया इकराम के अफ़ाल दिया आपको, वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने जो है ये अभी जो तुमने पेश किया तारीख़ तबरीज़ी इब्न कसीर थी, वो भी आपने एक्सेप्ट नहीं की। किसी की तहरीर जो चोरी करके तुमने पेश की है ना, ये भी हुजूर की हदीस नहीं है। आप उसको हुजूर के हदीस तो आलमी तो है ना, 12-28। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ठीक है, ये सब छोड़ दो। एक मानते हो कि आप जो है, मैं सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस पेश कर रहा हूँ, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आए अम्मा तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, और हजरत अम्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल मुआविया के गिरोह ने किया। तो मुआविया ठीक उसी तरह कातिल हुआ जिस तरह यजीद लानतुल्लाह जो है नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल है, उसी तरह मुआविया भी जो है साहबी रसूल हजरत अम्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कातिल हुआ, उसी दलील के साथ, उसी जो है। ये इतनी सारी बातें सही मुस्लिम में है, बुखारी की हदीस है 28-12। हाँ, ये बुखारी शरीफ में इतनी सारी बातें हैं, बिल्कुल रहेगी। समझदार को सारा काफी होता है ना, जिसे नहीं समझना है उसके सामने तो पूरा रखते हो तो उसे कुछ नहीं, ये काला बहस बराबर। जो आपने अभी तक कही बातें, ये सारी बातें हैं, ये इतनी से कुछ बातें हैं उसमें? नहीं, ये सारी बातें हैं कि जो मुआविया है वो बागी गिरोह है, खिलाफत रास्ता का बागी है, और जो खिलाफत रास्ता का बागी होगा वो अहले सुन्नत में तो क्या मतलब जो कलमा वो है उसकी नजर में भी वो जो है लानत के लिए होगा, क्योंकि खिलाफत रास्ता जो है वो कोई भी बागी हो, हजरत अबू बकर से लेके हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक जितने भी बगावत की है खिलाफत रास्ता की, 5 हमारे खलीफाओं की, वो सब बागी हैं, वो सब इस्लाम के दायरे इस्लाम से बाहर है। ठीक है, आप हवाला पेश करें सही बुखारी का। तो आप क्या मानते हैं जिन्होंने हजरत नहीं, आप क्या मानते हैं जिन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की जो खिलाफत उसका विरोध किया वो सब सहाबी? आप हवाला तो पेश करें। मैं तो हवाला पेश कर दिया ना, 28 बार हदीस पेश कर दी मैंने। आप तहकीक करें, दूसरी हदीस लीजिए मुस्लिम की, हवाला सही मुस्लिम की हदीस सुन लीजिए। हाँ, तो सही मुस्लिम की हदीस सुन लीजिए। हवाला भेज दिया, हवाला मैंने भेज दिया। अगर आप पढ़े होगे तो आप हवाला खुद ढूंढ लोगे, पढ़े लिखे ना होगे तो अभी बहस। मैं क्यों कर तलाश करूं? आप हवाला दे रहे हैं कि मैं हवाला दे रहा हूं? भाई
क्या पली है? मैं तो सीधा मानता हूँ कि खिलाफती रास्ता का जो बागी है वो इस्लाम के दायरे इस्लाम से बाहर है। आप उसको कह रहे हैं वो दायरे इस्लाम के अंदर है, आप मानते रहो ना। कुछ हो जाएगा, आप हवाला पेश करें ना। आपने सही बुखारी हो जाएगा, का नाम लिया, क्यों ना हो जाएगा। हम तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के जितने भी जो है जो बागी रहे ना उन सबको दायरे इस्लाम से बाहर मानते, हमारे अकाबरीन मानते हैं अहले सुन्नत के। किसी ने भी उनको अच्छा नहीं कहा, सबने नहीं कहा कि दायरे इस्लाम से बाहर है। आप सबको अंदर कर रहे हैं, पता नहीं आप कौन सा अपना इस्लाम लेके आ रहे। सही बुखारी और सही मुस्लिम का नाम लिया है ना। हाँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी है, ये कहा है ना आपने। सही मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआविया, अल्लाह करे मुआविया कभी पेट ना भरे, और इस मुआविया का पूरी जिंदगी कभी पेट नहीं भरा। ये भी हमारे अकाबरीनों ने फिर अपनी किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि ये बार बार की बुलाने पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी। आप हवाला भेजें। अब हम उससे हवाला भेजें, जब आपको मानना नहीं, आप आलिमी कैसे फिर बोले ना आप क्या आप तालिब इल्म में बोले, तालिब इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम और पढ़ाता हूँ। आप कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर होते तो मुझसे न मांगते, होते तो मुझसे न मांगते, खुद ढूंढ लेते, खुद आप क्या पढ़ा रहे फिर बच्चे? आपको यहाँ पर बतौर साइल आपको आना चाहिए था, ठीक है। तो आपको पहले बुलाना चाहिए था, मैं आ जाता। मैं कोई वो थोड़ी है भाई, हम बात कहने में क्या है, वो तो अपनी किताबों को लेके आता। आप जितने भी एतराज करते सबका जवाब मैं देता। कहाँ से देते आप हदीसों को जो है छुपा देते क्या? मैं आप हमारे अहले सुन्नत के अकाबरीनों को जो लिखा है उसको छुपा देते क्या, या मिटा देते हैं? तुम लोग पेश कर रहे हो हदीसें छोड़ दो। ठीक है, आपके हदीसें करी हुई है तो हज़रत अमीर औलिया रहमतुल्लाह के जो सैरुल औलिया में लिखा है कि वो मुआविया भेजा हुआ कारिंदा था मौला अली इस्लाम को, जिसने कत्ल किया अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। तो आप ये भी कौन जो अलग कर दो। लिखा हुआ है सैरुल औलिया में लिखा है, सफा नंबर 113 में लिखा हुआ है। भेजा मैंने, अभी भेजा, देखो अभी खोल के देखो, अभी भेजा है मैंने, देखो। महज आपने रोमन में लिखा है, फिर उसके आखिर में कुछ फेसबुक की लिंक कैसे इतना ही भेजा? उर्दू में लिखा है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ भैया, मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मैंने जो सैरुल औलिया की जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है किताब का, जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की है, उसको आप पढ़िए और उर्दू मतन पढ़िए। आप अरबी ना पढ़िए, रोमन ना पढ़िए, आप उर्दू पढ़िए उसका पूरा। चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको। तो पढ़ूंगा ना, आपने भेजा ही नहीं तो कहाँ से पढ़ूँ? आपने सिर्फ देखो भेजा है, जो कसम अल्लाह से करो, अल्लाह से करो। अभी आपके स्क्रीनशॉट में अब्दुल भाई आपके मोबाइल में सकते हैं, आपने देख लिया, आपने देख भी लिया। अब्दुल भाई आप पढ़वाइए, इनसे भेजिए आप इनको, आपके जो आलिम साहब है। जब उस पर बात होने लगी तो आप दूसरे जानिब आ गए। आप जो है कुरान पाक की आयत नहीं मान रहे। अल्लाह ताला ने जो है सूरह मुनाफिकून आयत नाजिल की ऐसे लोगों पर जो कि अल्लाह के रसूल के नाफरमान हुए। तो अब हम जो है औलिया किराम के कॉल पेश कर रहे हैं, आप वो भी नहीं मान रहे, तो आप क्या मानोगे? पढ़िए, अब आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत है आप। आप हवाला तो पेश करें। आप हवाला मैंने कर दिया, सामने है, आपके सामने है। अब्दुल भाई सुन रहे हैं? अब्दुल भाई आपने महज दूसरी किताब का जो निजाम। अब्दुल भाई सुन रहे हैं? आप इनको बताइए, ये जो पता नहीं तालिब इल्म पढ़े लिखे उर्दू है अरबी नहीं है, मुझे नहीं पता कह रहे हैं कि मैं लिखा नहीं हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं। तो अब्दुल भाई उनको पढ़ा के बता दीजिए, मैंने आपसे भेजा है और आपने छोड़ा हुआ है, यहाँ पर भेज दिए। फिर उसके बाद में क्या है उसके बाद में आपने ये जो पीली स्याही से अंडरलाइन है, ये पढ़िए आप। ये जो पीली स्याही से सैरुल औलिया की जो स्क्रीनशॉट जो है, जो तफसीर है, वो जो अंडरलाइन है वो पढ़िए। ये कौन सी किताब है? ये सैयदना हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा हैं हज़रत मुबारक किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखी है मफरूजात में। और ये जो है सैरुल औलिया इसका नाम है किताब का, ठीक है ना। और इसका नंबर है 13। हाँ पढ़िए। आप बात मुकम्मल कर ले, मुझे बोलने दे, मैं बोलूँ। पढ़िए, वो इबारत पढ़िए जो मैंने भेजी है। इससे पहले मैंने दुर्रे मंसूर का जब हवाला पेश किया था, तब आप ही ने कहा था कि किसी किताब की हक्कानियत उस वक्त साबित होती है जब ऊपर किताब का नाम लिखा हो, जिल्द लिखी हो, मुसन्निफ का नाम लिखा हो। तो अब तो आपका ये हवाला आप ही के कौल से रद्द हो जा रहा है।
हो गया, ये लिखा है, देखो सफा नंबर 13 लिखा है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है सिवाय सफा नंबर के? सफा नंबर के अलावा कुछ भी तो नहीं लिखा है इसमें। सफा नंबर के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। सफा नंबर लिखा है ना। हाँ, और आपने कहा था कि हवाला या किसी कोई किताब उस वक्त क्या नाम पुख्ता साबित होगी यकीनी तौर पर जिसमें किताब का नाम लिखा हो, मुसन्निफ का नाम लिखा हो, सफ़ा नंबर लिखा हो, जिल्द नंबर लिखी हो। इसमें तो महज सफ़ा नंबर है, ना तो किताब का नाम है, न मुसन्निफ का नाम है, न जिल्द वगैरह का कुछ पता है। तो इसको ये आपकी बात से ही रद्द हो जा रहा है। अरे रद्द कहाँ हो जा रहा है, लिखा हुआ है उसमें भैया। हमारी बात से रद्द नहीं होता है। हमारी बात से रद्द कैसे होगा? तो चीज लिखी हुई है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कम से कम थोड़ी सी अकल लगाकर पढ़ लो। इसमें कहीं पढ़ी है मैंने, उसमें साफ साफ लिखा है सफा नंबर 13 में कि मुआविया की तरफ से भेजा गया था मस्जिद के एक गोशे में अचानक और मुंतजिर वक्त हफ्ता की जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो है नमाज में मशगूल हुए कि उसने अपनी जहर आलू तलवार का जख्म लगाकर आप अमीरुल मोमिनीन क्या है ये रोज तक जो है जख्म दिया। और उसके बाद जो है फिर आगे है कि जुमा के दिन रमजान की पूरा लिखा रमजान की 17वीं तारीख 30 हिजरी में जो है आप शहीद हुए। ये हिजरी में ख्वाजा सानी इसमें बरहा 30 हिजरी में शहीद हुए। 30 हिजरी में ये लिखा हुआ है ना, पढ़ो तो आप यार। खालिद की मिन, ये देखो ये नाम भी लिखा है, इसी किताब में नाम लिखा है उनका, देखो पढ़ो आप। ये सब क्या नाम जब सामाईन देखेंगे तो वो खुद पहचान जाएंगे कि हकीकत क्या है। और आपने भी पहचान जाए शहीद हुए तो आपने अपनी जबान से ही साबित कर दिया कि जो आप पढ़ रहे हैं ये गलत ही पढ़ रहे हैं। ये अगर ये किताब में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ही गलत है। अरे आपने अपनी जबान से ही साबित कर दिया। अरे तारीख 30, अरे बताइए हज़रत अली की शहादत कब हुई है? 30 हिजरी में हुई है। अरे आप इसको पढ़िए ना पहले भाई, इसको पढ़िए आप। मैं मिस्टेक हो सकती है पढ़ने से मुझसे। मैं क्यों पढ़ूँ आपका? आपने जब कहा, जब आपकी बातों से ही आपके हवाले का रद्द हो गया तो फिर मैं क्यों पढ़ूँ इसको? और फिर आपने मजीद पढ़ा। हमारे तो हम तो जितने हवाले भेजे सबका रद्द हो गया ना। हमने भेजे उसका भी रद्द हो गया कि वो भी नहीं मानेंगे आप। फिर अभी आपने मुस्लिम का भी रद्द कर दिया आपने, बुखारी का भी रद्द कर दिया आपने, मुस्नद अहमद का भी रद्द कर दिया आपने, दुर्र मंसूर का भी रद्द कर दिया आपने, तारीख तबरी का भी रद्द कर दिया आपने, अपने कसीर रहमतुल्लाह का भी रद्द कर दिया आपने, रहमतुल्लाह की किताब शहरुल औलिया का भी रद्द कर दिया। करते जाओ, रद्द करते जाओ, रद्द करते जाओ। उन्होंने ना तो अभी तक इब्ने कसीर का हवाला पेश किया है और ना ही सही बुखारी का हवाला पेश किया है, ना ही मुस्नद अहमद का हवाला पेश किया है। और झूठ में बोलो, ये लिखा हुआ है ये इनके ये अब्दुल भाई देखिए आपके मोबाइल में सब हवाले हैं नहीं है? बताइए सोहेल भाई जी बात। ये बंदा आपने इतनी सारी किताबों की दलील दी, वो एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो माविया की मोहब्बत कोई ऐसी दलील जब नबी पाक तो ये दूसरों की दलील या जितनी भी किताबें आपने दी है एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने रसूल खुदा को झूठा साबित किया है, कुरान को झूठा साबित किया है, अल्लाह को भी झूठा साबित किया है, कुरान को भी झूठा साबित किया है, रसूल खुदा को भी झूठा साबित किया है। देखेंगे हदीस भी एक्सेप्ट नहीं किया है। एक रवायत को एक्सेप्ट नहीं किया। अहले सुन्नत की अकाबरीन मुआरिखीनों का इन्होंने कौन एक्सेप्ट नहीं किया? मुस्नद अहमद, इब्न कसीर किया इन्होंने। सही बुखारी का जब आप उर्दू में बयान कर रहे हैं तो बोल रहे अरबी में बयान करो। जब अरबी में बयान कर रहे हैं तो उसको मतलब नहीं पड़ा। देखिए कहाँ भाग रहा हो। इनकी रिकॉर्डिंग हम डालेंगे, इनकी रिकॉर्डिंग हम डालेंगे। ये कहाँ भाग रहा वो देखिए, आप किधर भाग रहा वो देखिए। इनकी रिकॉर्डिंग को डालिए। हाँ, कितनी किताबें आपने भेजी है, कितनी किताबें आपने भेजी। जब आप उर्दू भेज रहे हो तो बोल रहा अरबी मत पढ़ो, जब अरबी में बोल रहे हैं तो उसका तर्जुमा नहीं पढ़ रहा है।
صحیح ہے نا؟ ترجمہ پڑھنے میں پکڑ نہیں آتی ہے۔ ایک حوالہ ایسا نہیں بھیجا جو آپ کی باتوں پر ہو۔ بالکل حوالہ آپ کو صحیح دیا ابھی گیا ہے، کیسے نہیں بالکل بھیجا؟ آپ کو حوالہ صحیح دیا گیا ہے، آپ کو نہیں ماننا ہے مت مانیے، آپ کے ماننے نہیں ماننے صحیح ہوتا ہے۔ میرے ماننے آپ کے نہ ماننے سے جو ہے غلط صحیح نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ غلط غلط ہی رہے گا۔ قرار کریں یا پھر کوئی ایک ایسا حوالہ بھیجے جو آپ کی باتوں کی ترجمانی کرے، آپ کی باتوں پر بالکل فٹ ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ ایسے دیکھیے بچے کے پیچھے F-16 لکھنے سے وہ جو ہے ہوائی جہاز نہیں ہو جاتا، اسی طرح کسی جو ہے منافق کے لیے صحابی لکھنے سے وہ صحابی نہیں ہو جاتا۔ ان باتوں میں سے ایک بھی خلافت راشدہ کا بابی ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ اور جو آپ نے پیش کیا ہے ان میں سے کچھ بھی کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے جس پر دلالت کرے کہ حضرت امیر معاویہ آپ نے اس کا اردو مطلب نہیں پڑھا، تبھی میں سمجھ گیا کہ اب آپ کی علاج کھلنے والی ہے، پول کھلنے والی ہے۔ آپ کے جو چاہنے والے ہیں جس کو آپ نے غلط باتیں لکیٹی بنائے بیٹھے ہیں وہ آپ کی سوال کریں گے۔ نہ ہی آپ نے اب تک بھیجا۔ سہیل بھائی جی سامعین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا اس جاہل رافضی کو اور اس کے بھیجے گئے حوالوں کو بھی دیکھا آپ نے۔ اردو پڑھنی نہیں آتی ہے اور الفاظ منسوب کرتا ہے کسی اور کی طرف، حوالہ کچھ اور بھیجتا ہے۔ یہ ایسا اور اتنا بڑا والا جاہل ہے، آپ نے سب ملاحظہ کر لیا ہے۔ مزید یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بخاری کا حوالہ بھیجا، آپ صحیح بخاری کو نہیں مانتے، صحیح مسلم کو نہیں مانتے، میں نے کثیر کا رد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ میں نے دوران تکلمی بار بار صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالے کا مطالبہ کیا، لیکن بھیجنے سے قاصر رہا، نہیں بھیج سکا۔ لہٰذا اب آپ حضرات پوری ویڈیو کو خود ہی سن کر خود ہی اندازہ لگائیں کہ یہ رافضی اور مولائی کس قدر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی طرف بلانے کے لیے کن کن الفاظ اور کس طرح کی مکاریوں کا استعمال کرتے ہیں کہ بندہ حیران و پریشان ہو جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے ولی اللہ کے بارے میں منسوب کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جبکہ اس کو کتاب پڑھنی نہیں آئی، میں نے خود پڑھ کر اس کو سنایا، پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے نیچے پڑھو، حالانکہ میں نے پورا صفحہ پڑھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے جو لکھا ہوا، یعنی کہ جو اس نے خود نتیجہ اخذ کیا ہے اس کو کہہ رہا ہے پڑھنے کو، کہہ رہا ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بات ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ یہ اتنا بڑا والا جاہل ہے کہ نہ تو اس کو کتاب کا علم ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ جب اردو کا علم نہیں تو کتاب کا علم کیا جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔